تاخیر کے لیے ساری ذمہ داری ہم لیتے ہیں طرف سے. تو اجلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج علی صاحب کا مضمون ہے صداقت میں فروخت کو دوسرا آپ آ جائیں. ادریس صاحب آ جائیں. فروخ صاحب نے آج کل زیادہ اسٹارٹیں شروع کر دی ہیں, نظر لگ گئی. ان پر نظر بھی لگ جاتی. گزشتہ کارروائی اگر اگلے ہفتے پڑھ لی جائے تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا. بہت وقت گزر چکا ہے, یہ اگلے ہفتے پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کارروائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. دوسرے اجلاس کی کارروائی اگلے ہفتے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے وقت کی وجہ سے. آج استاد محترم جناب جلیل علی صاحب اپنی گفتگو اور اپنا مضمون پیش کریں گے جس کا عنوان ہے ہماری قومی تہذیبی شناخت اور عالمی نو استعماری فکریات. میں استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین, بس یہ جو دائرہ یہ عنوان مقرر کرتا ہے اس کو ذرا فوکس کرنا ہے. صرف میں یہ پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری گفتگو اسی دائرے میں ہوگی. اگر کوئی سیاسی حوالہ آئے گا تو ضمنی آئے گا. میرا میجر فوکس جو ہے اسی پر ہے کہ ہماری قومی تہذیبی شناخت کا سفر کیا رہا ہے اور اس میں عالمی استعمار کی فکریات کیا اثر ڈال ہے. اچھا, وہ فکریات جو ہوتی ہیں وہ نیچرل بھی ہو سکتی ہیں اور باقاعدہ منصوبے کے ماتحت بھی ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ استعمار جو ہے وہ اس بات سے غافل نہیں ہوتا کہ جہاں جہاں اس کے سیاسی و معاشی مفادات ہیں وہاں کی سوچ اس سے ہم آہنگ ہو, جس سے اس کی مارکیٹ اکانومی جو ہے وہ اس کے لیے سہولت پیدا ہو سکے. تو یہ فرض کرتے ہوئے اب ایک جگہ میں نے پہلے اس طرح کی بات کی تو گلوبلائزیشن کا گفتگو شروع ہو. ایک گلوبلائزیشن وہ ہے جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں جس کے اثرات یونیورسل ہیں. وہ کسی جگہ بھی جائے گی, ریل کسی جگہ بھی جائے گی, وہ ایک طرح کے اثرات لائے گی, ایک طرح کا کلچر پیدا کرے گی, جہاز چلے گا ایک طرح پیدا کرے گا. اس کی میں بات نہیں کروں. میں فکری دنیا کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں باقاعدہ تھنک ٹینک موجود ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں فلاں ملک میں فلاں جگہ پر ہم نے کیسی سینسیبلٹی ڈیولپ کرنی ہے, کس طرح کے رویے ہمیں چاہیے, کس طرح کی سوچ ہمیں چاہیے. تو میں اس دائرے کی بات زیادہ کرنا چاہتا ہوں. وہ جو نیچرل گلوبلائزیشن انسان کی مجموعی ترقی سے پھیل رہی ہے وہ سب کے لیے سانجی ہے اور اس کی موجودگی کے باوجود سارے ملکوں کا اپنا اپنا تشخص ہے اس کامن کلچر کے وجہ سے. اور دوسری بات میں ٹی ایس ایلیٹ کے حوالے سے یہ کر دوں کہ جو شناخت کا مسئلہ ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو دائرہ متعین کرنا پڑتا ہے. کسی دائرے میں شناخت ہوتی ہے تو یہ سبجیکٹ ٹو دیٹ سرکل ہے. مثلا آپ پوری دنیا کا بھی ایک کلچر دریافت کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں, اس کے ٹریسز ہیں, کامن باتیں ہیں. ایسٹ کا ویسٹ کے کلچر کا فرق کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. بر اعظموں کے کلچر کو ڈسکس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. قومی کلچر کو ڈسکس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اس کے اندر سب کلچر جو ہے کسی ایک قوم کے اندر ان کو بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو کون سا دائرہ آپ چن رہے ہیں
اس میں آپ کو گفتگو کرنا پڑے گی. تو ٹی ایس ایلیٹ نے اسی لیے کہا تھا کہ پوری دنیا کے انسانوں کا ایک سانجھا کلچر بھی ہے، اور اس وقت تفرید کی طرف آئیں تو پھر ہر شخص کا بھی ایک کلچر ہے. دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب کا اتنے ہی کلچر ہے. اس لیے اس انتشار سے بچنے کے لیے میں نے یہ نقطہ پیش کیا کہ ہمیں کسی نہ کسی دائرے میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے. تو میں اب مسلم کیونکہ دائرہ میں نے بنایا ہماری قومی تہذیبی شناخت کے برِ صغیر میں، میرے حساب سے جو کچھ میں نے اب تک لکھا پڑھا ہے، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ برِ صغیر میں مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ ہے ہی شناخت کی تاریخ. تحریک پاکستان میں جو مقدمہ لڑا تھا قائد اعظم نے اور اقبال نے، وہ اسی شناخت کا ہی لڑا تھا کہ ہم مختلف ہیں. اور قائد اعظم نے جب یہ کہا کہ جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تو پاکستان تخلیق ہو گیا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا جب پہلا مسلمان ہندوستان میں آیا. یہ بات بڑی یہ فوکس کرنے والی ہے. جب پہلا ہندو مسلمان ہوا، گویا ہند اسلامی کلچر کی بات ہو کر جو یہاں کا جو کلچر ہے اس سے لیتا ہے، اور اس کے بعد اس میں جو اپنا کلچر ہے اسلامی نظریہ حیات کے حوالے سے جو اس میں چینجز آتی ہیں وہ شامل کر کے ایک ڈفرینٹ کلر بنتا ہے جو جسے ہند اسلامی کلچر کہا گیا. اور ہمارے پاکستانی دور میں جس کے جیلانی کامران اسلامی ادبی روایت کا ذکر کیا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کس طریقے سے اس کے مختلف لینڈ مارکس آتے ہیں جہاں الگ آئیڈینٹی کے بارے میں ایک سینسیبلٹی پیدا ہوتی ہے کہ اسے سنبھالا جائے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ ہمارے صوفیاء نے کیا کیا. یہ ذات پات کا کلچر تھا، تو انہوں نے یہاں لنگر شروع کروا دیا. تو لنگر میں انہوں نے کہا کہ جی آؤ سب مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں، کیونکہ شودر جو تھا وہ برہمن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا، برشٹ ہو جاتا تھا برہمن. تو یہ ایک کلچرل انوویشن، سوشل انوویشن انہوں نے انٹروڈیوس کروائی جس نے پھر یہاں کلچرل امپیکٹ پیدا کیا. اور یہاں کے ہندو نے لچلی شیڈول کلاس کے لوگوں نے عزت اور توقیر محسوس کی اور وہ کنورٹ ہونا شروع. اس لیے کہ اگر یہ جیسے بادشاہتیں کنورٹ کیا کرتی ہیں، اگر وہ عمل ہوتا تو پورا ہندوستان مسلمان ہو چکا ہوتا. تو وہ سلسلہ نہیں چلا کئی ملکوں میں، انڈونیشیا میں بھی وہ نہیں چلا، یہاں بھی وہ نہیں چلا. تو یہ ایک ڈفرینٹ ٹریڈیشن تھی کلچرل جس نے جنم لیا، تہذیبی روایت. تو ایک بڑا اہم مرحلہ آتا ہے دین الہی. اکبر اعظم نے اپنی سیاسی ضرورتوں کے بتایا تو اس نے چاہا کہ ایک نیا دین چلایا جائے جو قابل قبول ہو ہندوؤں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی، اور ایک بلینڈ بن جائے نیا. اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ مجدد الف ثانی نے اس کا نوٹس لیا. انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا تہذیبی تشخص مرج نہیں کر سکتا کسی دوسرے تہذیبی تشخص. تو یہ ایک بہت بڑی موومنٹ تھی جس سے ایک الگ ڈسٹنکشن جو تھی مسلمانوں کی اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک فکری کام انہوں نے کیا. اب دیکھیں کہ سامنے معروض کیا ہے، مقصد کیا ہے، لیکن اس کے لیے انہیں کرنا کیا پڑا. انہیں وحدت الوجودیت کا جو فلسفہ تھا اس کے بارے میں کمنٹ کرنا پڑا اور ایک نیا فلسفہ دینا پڑا جسے وہ وحدت الوجودیت کہتے ہیں، شہودیت کہتے ہیں. تو وہ یہ انہوں نے اس میں وہ فلسفہ الگ ہے، لمبی چوڑی ہے. یہاں رفاقت راہی صاحب بیٹھے میں جانتے ہیں کہ مجدد الف ثانی نے یہ کہا کہ وحدت الوجودیت ایک کیفیت ہے، ایک مرحلہ ہے جہاں آپ کو خدا اور بندہ ایک ہی لگ رہا ہے. اس سے اگلا ایک مرحلہ ہے وزڈم کا یا شعور کا جو وحدت الوجودی ہے، جہاں خدا اور بندے کی ڈسٹنکشن یا ڈفرینشیشن قائم ہوتی ہے. اور نفی نہیں کی انہوں نے وحدت الوجودیت کی، لیکن یہ کہا کہ ایک مرحلہ. اب اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ انسانوں میں جو اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، بندے ہیں، ان میں پھر آگے ڈسٹنکشنز ہیں کلچر کے. تو یہ مسلمان جو ہیں ان کی ایک الگ تہذیبی وحدت بنتی ہے اور وہ سارا اس کا جو ہے قدریں مختلف ہیں، عقائد مختلف ہیں. اب اگلا مرحلہ آپ دیکھتے ہیں آتا ہے کہ داراشکو اور اورنگزیب
تو بڑا لینڈ مارک ہے. ہمارے انٹلیکچوئلس کا خاصا سافٹ کارنر ہے دارا شکوہ کے بارے میں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسے تاریخی اضافیت میں دیکھنا چاہیے. دارا شکوہ کوئی صرف انٹلیکچوئل کتابی نہیں تھا. بادشاہ کے فادر کی وفات کے بعد جو تخت نشینی کی جنگیں ہوتی ہیں اس نے اپنی پورا دور لگایا. اس نے جنگیں لڑی. تو وہ اس زمانے کی یہی لاجک تھی کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ. بادشاہ مرتا تھا, اس کے بچوں کے درمیان تخت نشینی کی جنگ ہوتی تھی. جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ ون کرتا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ اسی منطق میں جو بادشاہوں کی ایرا کی منطق ہوتی ہے, سب سے لانگیسٹ پیریڈ جو ہے اورنگزیب عالمگیر کا بنتا ہے. تو وہ ایک اوپن وار میں اس نے اپنا ثابت کیا اپنا میرٹ اور پوٹینشیل. تو اب ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ دارا شکوہ وقت الوجودیت کا اسی دین الہی کے تسلسل کا بندہ تھا, اور اورنگزیب عالمگیر جو تھا مسلم آئیڈینٹی کا قائل تھا. اب وہ ڈیٹیل میں سیاسی تاریخ میں نہیں جاتا کہ اس کا جو عہد تھا وہ ہندوؤں کے لیے کتنا ریزینٹمنٹ کا تھا یا کتنا نہیں تھا, اس پر الگ سے ہو جاتا. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مرحلہ آتا ہے جب انڈین نیشنل کانفرنس بن جاتی ہے. انگریز آ جاتے ہیں. جب انگریز آ جاتے ہیں تو اب آپ کی ہسٹری کا عہد بدلنا شروع ہو جاتا ہے کہ بادشاہ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب ٹوٹی پھوٹی انگلینڈ میں جمہوریت موجود تھی عربی زمانے کی, اب اس کے اثرات یہاں بھی آنا شروع ہو گئے. اب انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی شروع ہوتی ہے, مسلمان ہندو مل کر اس میں شریک ہوتے ہیں. مگر اس کے بعد بہت بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ بادشاہ کی اتھارٹی سے تو ختم ہو گئے. بہت سارے دوستوں کو جو پہلے بہت امن نظر آتا ہے, ہندو مسلم یہ اکٹھے رہ رہے تھے, یہ کچھ سازش ڈالی گئی اور ان میں تفریق پیدا کی. اٹ واز نیچرل کہ جب تک بادشاہ کی اتھارٹی سے عدل قائم ہے, قائم ہے, اس کی طاقت سے قائم ہے. اس کے بعد جب جمہوری طریقے سے عدلی اکثریت کا مرحلہ آنا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی تو کوئی اتھارٹی موجود نہیں جو ڈنڈے سے امن قائم رکھے. تو اس میں آپ نے اپنی اکثریت سے اپنا اثر ڈالنا ہے اپنے حق میں. تو یہ جو مرحلہ تھا انگریزوں کا, اس میں دونوں کو محسوس ہوا کہ اب کیا ہوگا. انڈین نیشنل کانگریس نے جس دن یہ کہا کہ ہم آزادی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کی زبان جو ہے وہ اردو نہیں ہندی رکھیں گے, تو سر سید نے اس کا نوٹس کیا اور ایک ریئیکشن دکھایا. اگرچہ انٹلیکچولی وہ کوئی بہت پریزنٹیبل نقطہ نظر نہیں تھا. سر سید نے یہ کہا کہ آج مجھے یہ محسوس ہو گیا ہے کہ یہ جو کنفلکٹ پیدا ہوا ہے ہندو مسلم میں, جب تک ایک قوم دوسرے کو مکمل طور پر مغلوب نہیں کر لے گی اس وقت تک امن قائم نہیں ہوگا بدل سے. اب یہ کوئی پریزنٹیبل بات نہیں ہے, ریئیکشن ہے ایک کمیونٹی کی طرف سے دوسری کمیونٹی کے لیے. تو اس کو بعد میں تھیورائز کرتا ہے اقبال اس کو اس طرح تھیورائز کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ یہ ریاست ہے یہ بہت بڑا انسانی تاریخ کا اچیو کیا ہوا ایک ادارہ ہے ارتقاء میں. اس ادارے کو صرف رنگ, صرف نسل, صرف ٹیریٹری کی بنیاد پر منظم نہیں ہونا چاہیے. اس کے کوئی ہیومن مقاصد ہونے چاہیے, یعنی کوئی سوشل کنٹریکٹ ہونا چاہیے جس کے لیے آپ ریاست بنائیں. صرف اس لیے نہ بنائیں کہ ہم جرمن ہیں, ہم ہندو ہیں, ہم سکھ ہیں. کوئی آپ کا نظریہ حیات ہونا. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان میں دو نظریہ حیات رکھنے والی بڑی گروپ موجود ہیں, اور اسی لیے ایک نظریاتی ریاست کا انہوں نے کنسیپٹ دیا. اور انہوں نے جو سوویٹ رشیا تھا اس کو ہیل کیا بہت کہ وہ ایک نظریے کی بنیاد پر استوار ہوئی ہے ریاست, ایک سوشل کنٹریکٹ پر ہوئی جہاں سب کو برابری اور ایکوالٹی کی بات بھی کرتے ہیں. اب ظاہر اقبال بہت کلیئر تھا, اس نے یہ کہا کہ میری ایسوسیشن, میری پرائرٹی اسلامی نظریہ حیات. تو میں لہٰذا اس جماعت میں اپنا انٹلیکچوئل سیلف جو ہے اس کو زیادہ سودنگ فیل کرتا ہوں, اس لیے میں اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہوں. تو ہندوؤں کو اپنا حق پہنچتا ہے کہ حاصل کریں, ہمیں اپنا حق پہنچتا ہے. اب یہ جو مرحلہ تھا یہ بڑا سوالیہ بن گیا ہماری ترقی پسند تحریک کے لیے. ہماری ترقی پسند تحریک
ایک بہت بڑی اردو میں اتنی بڑی تحریک ہمارے لٹریچر میں کوئی نہیں چلی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دو بندے اپنی فیتھ کے ساتھ پہلے سے پروگریسو تھے، پریم چند اور علامہ اقبال۔ پریم چند اپنے ہندو پروگریسزم، ہندو آئیڈیالوجی کے ساتھ ایک پروگریسو کنسٹرکشن کی اس نے، اور اقبال نے اپنی مسلم فیتھ میں ایک پروگریسو کنسٹرکشن کی۔ اب اگر آگے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ دو سیپریٹ دائرے ہو جانے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ دو ترکیب پسندانہ تشکیلوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ٹریڈیشن کو مکمل طور پر مقاطع کر کے آپ کوئی پروگریسو ویژن جو ہے اسے زمین کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے، وہ خلائی رہ جاتا ہے۔ تو اقبال نے ترکیب پسند تحریک سے بہت پہلے ایک اسلامک پروگریسو کنسٹرکشن کر لی تھی، اور اس میں تقریباً 80-70% انہوں نے مارکسزم کو اسیمیلیٹ کر لیا۔ اب اس میں جو امتحان تھا ترکیب پسندوں کا کہ یہ جو ایک نیا مرحلہ آنے والا ہے جس میں یہ تقسیم ہونے والی ہے، دو کمیونٹیز ہیں تہذیبی، اس میں کیا کریں؟ انہوں نے اس کو ایڈریس نہیں کیا 46 تک، حالانکہ 40 میں قرارداد پاس ہو جاتی ہے تحریک پاکستان کے مطالبے، تو 46 میں انہوں نے آپٹ کیا، اور آپٹ کیا کہ جی یہ جینون موومنٹ ہے مسلمانوں کی، اور ان کو الگ تھلگ بنانے کی حق پہنچ۔ اچھا، اب اس پر میری یوسف صاحب سے بھی باتیں ہوا کرتی تھیں کہ جی کس بنیاد پر یہ انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا اس بنیاد پر کیا کہ مینیفیسٹو میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قومیت اگر اپنا قوم بننا چاہے، آزاد ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے۔ تو پھر میں کہا کرتا تھا کہ بھی وہ قومیں تو آزاد نہیں ہوں، پھر تو جتنی قومیں ہندوستان میں تھیں اتنے ملک بننے چاہیے تھے۔ سندھ قومیت بھی تقسیم ہو جاتی ہے ہندو مسلم بنیاد پر، ہندو مسلم بنیاد پر، بنگالی قومیت بھی تقسیم ہو جاتی ہے ہندو مسلم بنیاد پر۔ تو گویا آپ یوں سمجھیں کہ بدماش بھی تقسیم ہو جاتے ہیں، شریف بھی تقسیم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے فیوڈل، اپنے سرمایہ دار اور اپنے بدماش، تو یہ تقسیم ایک ہو گئی بڑی تہذیبی تقسیم۔ اچھا، تو 46 میں انہوں نے کیا، اور ہمیں 55 سال تو ہمیں ہو گیا جب سے ہوش سنبھالا ہے کہ بھائی آپ نے اگر آپٹ کیا تھا تو اس کو کنٹینیو کریں، جس بنیاد پر آپ نے کہا تھا کہ ایک الگ تہذیبی وجود رکھنے والے ہیں جو مطالبہ پاکستان کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کنٹینیو کریں اپنی اگلی سیاست میں۔ لیکن ہم نے اپنے 50-55 سال کی میری جو ایکٹیویٹی ہے، میں نے کہیں کوئی ایسا نقطہ نظر ہمارے پروگریسو دوستوں کی طرف سے نہیں دیکھا جس میں پاکستان کی جو الگ آئیڈینٹی ہے یہ کنفرم ہوتی ہو اور اس کا اثبات ہوتا ہے۔ خیر، تو اس سے بحران پیدا ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بہت بڑا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے جو ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھا، ہمارے عمرانی جسد کا بہت بڑا ایلیٹ ہے، اس لیے یہ سوال جو ہے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد اب ہماری شناختیں کیسے کیسے فرق پڑی۔ پہلے ہم بر صغیر میں پورے ہندوستان کے جو مسلمان تھے وہ ہندوؤں کے مقابلے میں ایک مجموعی شناخت شیئر کرتے تھے۔ اب جب ایک ساورن ملک بن گیا تو پھر دو شناختیں ہو گئی، ایک ہندوستان میں بسنے والی اکثریت ہندوؤں کے درمیان رہنے والے مسلمانوں کی شناخت کا مسئلہ ہو گیا، ایک پاکستان کے اندر ایک ساورن اسٹیٹ میں لیو کرنے والے مسلمانوں کی شناخت کا مسئلہ ہو گیا۔ آگے بھی چلے جائیں آپ، ایسٹ پاکستان بن جاتا ہے، بنگلہ دیش بن جاتا ہے، تو پھر دو شناختوں کا مسئلہ، ان کی اپنی شناخت کا مسئلہ اور آپ کی اپنی شناخت کا مسئلہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم قومی شناخت کو زیر بحث لا رہے ہیں تو اگر ایک قوم الگ بن گئی ہے تو اس کا اپنی شناخت کا مسئلہ ساتھ ہی بنے گا۔ ظاہر ہے اب ان کے ہیرو اور ہو جائیں گے اور ان کے جو وہ ہیں جو ولن ہیں اور ہو جائیں گے۔ یہی بات قائد اعظم نے ہندوؤں سے کہی تھی کہ ہماری تاریخ الگ ہے، ہمارا حادثہ الگ ہے، ہمارا کلچر الگ ہے، ہماری قدریں الگ ہیں، ہماری زبان الگ ہے، دونوں کی اس لیے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک سوورن کنٹری ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ 1947 14 اگست کے اگلے روز
ایک نئی آئیڈینٹی جو ہے وہ اپنے پورے قد و قال کے ساتھ، نمایاں قد و قال کے ساتھ سامنے آ گئی. وہ بتدریج جو ہے اپنی شناخت بنا رہی ہے. اب ہم نے سب سے پہلے اس مسئلے پر ایوب کے زمانے میں کلچر کی ڈسکشن شروع کی. مجھے اس زمانے میں بھی، میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، تو مجھے لگتا تھا کہ اس کو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے اس ڈسکشن کو. جیسے کچھ مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ ڈسکشن کی جاتی ہے، جیسے کوئی کنسنسس جو ہے تک پہنچنے کی بجائے انتشار کی طرف اسے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے ڈسکشن. تو جتنی جگہوں پر وہ سیمینار ہوئے اس میں یہ بات آتی تھی کہ پاکستان کا کوئی ایک کلچر نہیں ہے. ڈسکشن پاکستانی کلچر پر ہوتی تھی. پھر میں ایک زمانے میں مضمون بھی ہے کہ بھئی آپ جس دائرے میں ڈسکشن کر رہے ہیں اس دائرے کی، ٹھیک ہے آپ یہ کہیں کہ ابھی بہت زیادہ نہیں بنی، کہیں آپ کہ ابھی مجموعی پاکستانی شناخت شروع کے دنوں میں اتنی زیادہ نہیں ہے. ابھی ہم اسی پر گزارا کر رہے ہیں جو ہم نے ہندوؤں کے مقابلے میں برصغیر کے مسلمانوں کی مجموعی شناخت بنائی تھی. لیکن بعد میں یہ ہوا کیسے ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی پوئٹری کے اندر سے کیسے تیزی کے ساتھ پیمانے کے، شراب کے، خم کے، سراہی کے، رند کے یہ ستارے غائب ہو. یہ کسی نے پلاننگ سے نہیں کی، یہ آپ کا جو اجتماعی کلچرل سفر تھا اس نے کروایا. پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کا زمانے میں سارے پرچے جو ادبی تھے ان کے پاس تھے. انجم رومانی اپنی غزل لے کے گئے، نعت لے کے گئے کسی پرچے کے پاس، میں نام نہیں لیتا. تو انہوں نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم لینن پر بھی، پھر ہم مارکس پر بھی نظمیں چھاپیں بچوں اپنے میں. یعنی اس ایکول لیول پر انہوں نے بات کی. اب ظاہر ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب عربی پرچے میں نعت داخل نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے بھی جو ہماری برصغیر میں روایت تھی کہ ہندو بھی کوئی اپنا مجموعہ چھاپتا تھا، بیاض چھاپتا تھا، تو اس کے شروع میں وہ حمد اور نعت شامل کرتا تھا. یہ کلچر تھا. اسی کی وجہ سے ہندوستان کے سب سے بڑے غزل گو کو، وہ جسے آپ فراق گورکھپوری کو یہ کہنا پڑا کہ آپ نے غزل لکھنی ہے تو آپ کو مسلم تہذیب سے ایسوسیٹ کرنا پڑے گا. بڑا وہ نقاد بھی بہت بڑا تھا فراق گورکھپوری. اچھا، تو اب جب انگریزوں کا زمانہ آیا تو وہ ٹریڈیشن ختم ہو گئی. جب تک تحریک آ گئی تو اس کے بعد پرچے آ گئے. وہ جو تھا کہ ہندو بھی حمد اور نعت شامل کرتا تھا وہ ٹریڈیشن ختم ہو گئی، بریک ہو گئی. مگر ایک بڑا تخلیقی واردات اقبال کی شکل میں موجود تھی، جس نے الگ سے تو کوئی نعتیں نہیں لکھی، مگر اس کا سارا کلام جو ہے وہ مرکز و محور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو سرما ہے میری آنکھ تک کے مدینہ پیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش کرم، وہ سارے کا سارا اس کا وہ بنتا. اب یہی جو اقبال کی تخلیقی روایت تھی جس میں تخلیقی واردات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہر بڑی جو تہذیبی اینٹیٹیز ہیں ان کے اندر ان کا لٹریچر جو ہے ان کا آرکیٹائپ ان کا کوئی بڑا ایک شخص ہے. بدھ جو لٹریچر ہے اس کے پیچھے گوتم ہے، کرسچین لٹریچر کے پیچھے حضرت عیسیٰ کا آرکیٹائپ، مسلم لٹریچر کے پیچھے رسول اللہ کا آرکیٹائپ. تو آپ نے دیکھا کہ پھر پاکستان جب بنا تو اس کے بعد غزلوں میں نعت کے اشعار آنا شروع ہو گئے. منیر نیازی کے ہاں آیا کہ بھئی بیٹھ جائیں سایہ دیوار احمد میں منیر، اور پھر سوچیں وہ باتیں جن کو ہونا ہے ابھی. فروغ اس میں محمد و بستیوں میں منیر، قدیم یاد نئے مسکنوں میں سے پیدا ہو. اب یہ کسی نے نہیں کروایا. تخلیقی عمل میں خود بخود آ رہی ہے ایک چیز، کیونکہ جب آپ بڑے تصور انسان کی طرف جائیں گے تو کوئی نہ کوئی آرکیٹائپ آپ کو چاہیے ہوگا. وہ آرکیٹائپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اردو شاعری میں آتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے 65 کی جب جنگ شروع ہوئی تو منیر نیازی نے کہا کہ تو بھی ہے ہجرت کدا شہر مدینہ کی طرح، ہم نے بھی دہرائی ہے رسم آبا کی طرح. میں کسی مولویوں شولویوں کا ذکر نہیں چاہتا، یہ ذہن میں ضرور رہے گا. میں جس دائرے میں بات کر رہا ہوں اسی دائرے میں سماعت فرمائی جائے. تو
تو بھی ہے ہجرت کدا شہر مدینہ کی طرح، ہم نے بھی دہرائی ہے رسم آبا کی طرح، اے جلال حق کے مظہر، اے جمال احمدی تجھ پر سلام، اے وطن اے عالم اسلام کی تابند بھی تجھ پر سلام۔ اچھا اب یہ دیکھیں آہستہ آہستہ آگے آپ بڑھتے ہیں تو ضیاء صاحب سے بہت پہلے، ضیاء کا تو ایک دور زبردستی کے اسلام کا بھی تھا، اس سے بہت پہلے آپ کے سارے پرچوں میں حمد اور نعت کا آغاز ہو گیا۔ اور ایک کریڈٹ میں اپنا بھی کبھی کبھی لیتا ہوں، اللہ میاں عنایت فرمائے، کہ میں جب ندیم صاحب کو نعت بھیجا کرتا تھا تو میرا وہاں نعت میں یہی ہر بچے میں یہی تھا کہ نعت کے اوپر ہی نام شاعروں ادیبوں کا آتا ہے، جیسے غزل کے اوپر آتا ہے، جیسے نظم کے اوپر آتا ہے۔ تو پتہ نہیں میرا ایک احساس تھا کہ میں جب کاغذ پر ان کو نعت بھیجتا تھا تو میں اپنا نام نیچے لکھتا تھا، میرا دل نہیں مانتا کہ اوپر میں نام لکھوں۔ اب اس کے بعد میں نے ایک آدھ بچے کو ریکویسٹ کی کہ یار دیکھو یہ بات ہے، تو انہوں نے یہ شروع کر دیا نیچے لکھنا۔ اب کئی بچوں نے یہ نیچے لکھنا شروع کر دیا۔ میں ایسے ہی کلچر میں بتاتا ہوں کیسے کلچر کی ٹریڈس آگے بڑھتی چلتی۔ اچھا اب جناب ہمارے ہاں جو ڈسکشنیں ہوئی ہیں وہ کیسے سائڈ ٹریک کرتی رہی۔ ایک طرف کلچر کی ڈسکشن میں یہ ہوا کہ ایک مکتبہ فکر نے انتخاب سندھی پر جا کر یہ کہا کہ مذہب ہی ہمارا پہچان ہے مجموعی، اور دوسری طرف یہ کہا گیا کہ نہیں ہماری پہچان تو یہ جو 4-5 کلچر ہیں وہ ہے۔ تو دونوں انتہائیں تھے کہ بھئی یہ جو ساری کلچر ہے، مثلا اردو زبان ہے، آپ دیکھیں پاکستان نے ایک ڈفرینٹ اردو زبان بنا لی جو دلی اور لکھنؤ والی نہیں ہے، جس میں آپ کی ساری جو زبانیں ہیں پاکستانی ان کے اثرات شامل ہو گئے۔ تو یہ جو زبان لکھی ہے اشفاق نے، بانو قدسیہ نے، یہ کون سی ڈرامے زبان ہے؟ یہ جو منو بھائی نے لکھی، یہ وہ ساری وہ زبان ہے جو پاکستانی ہے۔ تو یہ سوورن اینٹیٹی ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے کلچر میں جو پیش رفتیں کی ہیں وہ یہ۔ اچھا تو جیسے میں نے یہ کہا مس ہینڈل ہوئی کلچر کی ڈسکشن بھی، اس کے بعد اگلی ڈسکشن آتی ہے ہمارے ہاں جدیدیت۔ تو جدیدیت کی ڈسکشن کا اسی طریقے سے ٹارگیٹ اسلام بھی تھا، ترقی پسند بھی تھا۔ اب میرے حساب سے سب سے زیادہ کوآپریٹ جو ہونا چاہیے تھا ہیوز کے خلاف، وہ پروگریسو مسلمز اور ترقی پسندوں کے درمیان کوآرڈینیشن ہونی چاہیے۔ مگر ہوا کیا کہ یہاں پہچان یہ بن گئی کہ بھائی اینٹی ریلیجن آپ ہیں تو پھر آپ ترقی پسند ہیں، آپ سے کوئی دوسرا سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیز اور ہیو ناٹس کے بارے میں آپ کتنے پرٹیکولر ہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا اسی طریقے سے دوسری طرف بھی انتخاب پسندی کی بات، مجھے یاد ہے میں نے اس زمانے میں یہ شعر کہا کہ اگلے دوراہے پہ اتنی دھند نہیں ہوگی، کھل جائے گا اب جاتے ہیں کون کدھر کتنے۔ تو بہت بڑا ایک مارکا جو ہوا اسلام اور سوشلزم کا، وہ کیسے سامراج نے ہینڈل کیا اپنے حساب سے، آئی واز ویری کلیئر ایٹ دیٹ ٹائم آلسو۔ مثلا جو ٹریڈیشنلزم، ایک سوسائٹی میں 3 رویے ہوتے ہیں، ٹریڈیشنلزم کا رویہ ہوتا ہے اور ریڈیکل رویہ ہوتا ہے اور ماڈریٹ رویہ ہوتا ہے۔ تو جو ٹریڈیشنل رویہ تھا ان کو تھما دیا گیا اسلام کا جھنڈا روایت پسندوں کو، اور جو ماڈرنسٹ تھے ان کو تھما دیا گیا سوشلزم کا جھنڈا۔ اب سوڈو ڈسکشن ملک میں چل پڑی اسلام اور سوشلزم۔ اس پر وہ جو تھے ڈاکٹر قرار، ڈاکٹر تھوڑی تھے، پروفیسر قرار حسین نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اسلام پسندوں کو یہ کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، ہاتھی کو چوہے کے ساتھ لڑا رہے ہیں۔ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ آپ مذہب کو ایک سوشل تھیوری کے ساتھ لڑا رہے ہیں، تو ٹھیک وہ بات وہ کر رہے ہیں۔ تو اس تقسیم سے پھر کن کو فائدہ پہنچا؟ فائدہ یہاں کے فیوڈلز کو پہنچا، فائدہ یہاں کے سرمایہ داروں کو پہنچا۔ اس لیے وہ لڑائی جو ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ہوئی وہ ایک سوڈو لڑائی نظریاتی بن گئی اسلام اور سوشلزم۔ اچھا تو جدیدیت والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ فرد اہم ہے،
اور اس کی اندر کے پرابلم عام ہے۔ اب اس کی چوٹ دونوں پر پڑتی تھی۔ اگر کوئی بندہ اسلامک آئیڈیالوجی کے حوالے سے کولیکٹیو کنسرن رکھتا ہے، عدل چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے، اس کے بھی خلاف جاتی تھی یہ بات، کیونکہ اس میں بھی اتنی انفرادیت نہیں چل سکتی، اور ترقی پسندوں اور مارکسسٹوں کے خلاف بھی یہ بات جاتی تھی۔ مگر اس پر بڑی ہی ڈپلومیسی سے ہمارے بعض رائٹرز نے یہ کہا کہ ہم نو ترقی پسند ہیں، ہمارا عمل پیچیدہ ہے، ہم کریٹو بینگز ہیں، تو حتیٰ کہ وہ جو کہتے تھے کہ میری بات دوسرے کو سمجھ میں نہیں آتی، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں پھر بھی پروگریس ہوں۔ تو یہ تھیریز آئیں اسی ماڈرنزم کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ منسلک ہے آپ کی وہ جو لسانی تشکیلات کی تھی، لسانی تشکیلات کو بھی یہاں استعمال کیا گیا۔ میں اس زمانے میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، افتخار جالب اس کا سب سے بڑا پرچارک تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ان سے کہا کرتا تھا کہ بھائی یہ مضمون لکھنے سے زبانیں نہیں بدلتی، زبانیں بڑی تخلیقی واردات سے بدلتی ہیں۔ اور میں مثال دیا کرتا تھا کہ بال جبریل کی جو زبان ہے، کیا اس زمانے میں غزل کی یہ زبان تھی؟ تو آپ لسانی تشکیلات کا مدعا لے کے چل رہے ہیں اور آپ ڈسکس ہی نہیں کر رہے کہ ہسٹری میں کہاں کہاں زبان بڑی واردات سے تبدیل ہوئی۔ تو ریزرویشنز ہیں نا بہت سارے، تو ریزرویشنز کے ساتھ چلے۔ اچھا، اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لسانی تشکیلات کا جو مس ہینڈلنگ تھی اس سے ماخذ تخلیق ہوئی اور کچھ لوگ خراب ہوئے، گلاب کا عورت کو یابت سامنے آئی، مگر اس نے جس بندے نے واردات کو پیش نظر رکھ کے بات کی اور لسانی تشکیل بھی کر دی، وہ جیلانی کامران۔ جیلانی کامران کی نظموں میں، پوئٹری میں آپ دیکھیں، آپ کی جو لوک روایات ہیں اور آپ کی جو ٹریڈیشنل روایات ہیں وہ کس طریقے سے شامل ہو کر ایک نئی زبان، ایک نیا بلینڈ بناتی ہیں۔ اچھا، اس سے آگے آ جائیے، پھر آگے اسٹرکچرلزم کی بات۔ تو اسٹرکچرلزم میں آپ نے دیکھا کہ یہ کہا گیا کہ اسٹرکچر حاوی ہوتا ہے۔ اسے ایلیٹ نے بھی ایک بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ ٹریڈیشن جو ہے وہ میڈیم بناتی ہے فرد کو تخلیق کار کے لیے، اور وہ رول پلے کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تخلیق کار جو ہے اس کی حیثیت ہی نہیں، اس نے لکھت لکھتی ہے نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ میڈیم بنتا ہے۔ اچھا، تو ظاہر ہے اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہتے تھے کہ تخلیق کار معروض کو موضوع سے گزار کے بیان کرتا ہے، کہ آبجیکٹو کو سبجیکٹیوٹی سے گزار کے بیان کرتا ہے۔ تو پھر یہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ لکھت لکھتی ہے، مصنف نہیں لکھتا۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت بڑے نظم نگار کو نوٹس لینا پڑا۔ آفتاب اقبال شمیم نے جو اپنی نظموں کی کتاب کا نام رکھا، اس نے لکھا میں نظم لکھتا ہوں۔ تو پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ آئی، بہت سو کے نہیں۔ تو وہ یہ اصرار کر رہے تھے کہ میں لکھتا ہوں، آپ کیسے مجھے بے دخل کر سکتے ہیں، یہ آفتاب صاحب کہہ رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اب لیٹسٹ ہم آ جاتے ہیں تاکہ بات ختم بھی کرنی ہے، آپ لوگوں نے گفتگو کرنی ہے۔ اب دو بحثیں بہت چل رہی ہیں آج کل، تین، ایک مابعد جدیدیت، ایک تانیثیت کی، اور ایک پوسٹ کلونیلزم۔ تینوں پر میں تھوڑی تھوڑی بات کر کے پھر میں جا رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے پوسٹ کلونیلزم کی بحث دیکھیں۔ پوسٹ کلونیلزم کی بحث کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کلونیل ایج پر، ٹھیک ہے، اور اس میں شامل کیا جا رہا ہے جب سے کلونیلزم شروع ہوا اس ایرا کو بھی۔ مجھے اس ٹرم سے یہ اختلاف ہے، جب آپ پوسٹ کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں یہ کونوٹیشن بنتی ہے کہ ایک عہد ختم ہو گیا، اس کے بعد کا کوئی عہد ڈسکس ہو رہا ہے۔ الیاس بابا صاحب کو اس سے اختلاف ہوگا، لیکن وہ بعد میں کریں ضرور بات، کیونکہ جب آپ پوسٹ کا لفظ جہاں بھی استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ایک ایرا گزرا، ایک نئی فیز شروع ہوئی۔ تو اگر آپ نے پوسٹ کلونیلزم کہہ کے کلونیلزم کے ایج کو ڈسکس کرنا ہے تو یہ ٹرم کا مطلب کیا ہو؟ کوئی اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ کرنا ہے، کوئی بات۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ ایک ہے نوآبادیات کا زمانہ جس میں براہ راست فوجیں قبضہ کرتی ہیں دوسرے ملکوں پر، اور ان کی پھر سن آف دا فائر پیدا ہوتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، مزاحمت کی کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ نیو کلونیلزم۔ نیو کلونیلزم یہ ہے کہ آپ
براہ راست قبضہ نہیں کرتے دوسری زمینوں پر. آپ اپنے اقتصادی اور سیاسی جو آپ کے ہیں طریقہ کار ان کے ذریعے سے اداروں کے ذریعے سے وہاں اپنا ایجنڈا جو ہے وہ چلاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک ان کے جو شرائط ہوتی ہیں ان کے کتنے سماجی اور تہذیبی اثرات بھی موجود ہوتے ہیں. یہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانتا. ان کی شرائط کی بے شمار شرائط کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں جن کا براہ راست امپیکٹ آپ کے کلچر پر آتا ہے اور آپ کے سوسائٹی پر آتا ہے. اچھا تو اب ظاہر ہے کہ ڈسکس تو اب یہ ہونا چاہیے کہ اب نیو کولونیلزم جو ہے وہ ملکوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے تیسری دنیا کے ساتھ. تو یہ فوکس نہیں ہو رہا میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں. اب دوسری تانیثیت کی طرف آ رہا ہے. تانیثیت کیا ہے؟ یہ کریٹو بینگز میں تقسیم ہے. اس سے پہلے نقطہ نظر یہ تھا کوئی قرۃ العین حیدر سے نہیں پوچھتا تھا کہ تم عورت ہو کہ مرد ہو. کریٹو بینگ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک ایسا انٹلیکچوئل ہوتا ہے جو گرد و پیش پر تجزیاتی نگاہ ڈالتا ہے اور سارے ہیومن بینگز کے لیے کوئی بہتر بات کرتا ہے, کوئی جان نافذہ کی بات کرتا ہے, کیسا ہونا چاہیے اس کا نقشہ دکھاتا ہے, اس کی کوئی تصورات دکھاتا ہے. تو اب یہ ایسا ہو گیا کہ ہوتے ہوتے ہماری خواتین نے کہا کہ ہم تو وہی لکھیں گی جو خواتین سے متعلق ہے معاملہ. تو اپنے یہاں انٹلیکچوئل لیول چھوڑ فرق پڑتا ہے. میں اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ایسی خواتین موجود نہیں ہیں جو ایک بڑے انٹلیکچوئل لیول کا کام نہ کر رہی ہیں, لیکن اس سے فرق پڑتا ہے جو موومنٹ جو بنائی جاتی ہیں ان سے. اچھا اب تیسری بات بس کر کے پھر آپ سے کرتے ہیں. یہ جو پوسٹ ماڈرنزم ہے, پوسٹ ماڈرنزم میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں, مگر 2-3 باتیں تو کسی بھی انقلابی کے لیے, کسی بھی سوشلسٹ کے لیے, کسی بھی ترقی پسند کے لیے یا کسی بھی اجتماعی سروکار رکھنے والے اسلامسٹ کے لیے لمحہ فکریہ. ایک ان میں بات یہ ہے کہ کوئی مرکزہ نہیں, مرکزہ کوئی نہیں. جب مرکزہ کوئی نہیں ہے تو کوئی نظریہ سازی آپ کیسے کریں. دوسرا ہے مہابیانیہ کوئی نہیں. اب دنیا میں 2 ہی مہابیانیے بڑے چل رہے ہیں. ایک یہ چل رہا تھا مارکسزم کا, تو اس پر بھی اس کی ذات پڑتی, اور دوسرا جو تھا یہ اسلامک پروگریسزم کا چل رہا ہے, اس پر بھی اس کی ذات پڑتی ہے. اور تیسرا ہے التواء معنی کا کہ معنی کہیں نہیں رکتا. اب اس کے ایک پازیٹیو معنی ہے, ایک اس کا نیگیٹو معنی. پازیٹیو معنی تو یہ ہے کہ یہ ایک متحرک چیز ہے. کریٹو لفظ جو ہے یہ ایک متحرک چیز ہے. ہم نے خود بھی کہہ رکھا زندہ لفظ کی شاخ کہاں مر جاتی ہے, نئے نئے مفہوم نکلتے رہتے ہیں. تو ہم خود اس کے قائل. مگر جب سٹریس اس بات پر ہو کہ آپ کسی ایک نظم کو کے بارے میں کوئی ایک اس کا تجزیہ, کوئی ایک انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے, وہ بھائی جو ذمہ دارانہ انٹرپریٹیشن ہیں 3 ہو جائیں گی, 5 ہو جائیں گی, 5000 تو نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا, ویسے تو ایک انڈیویجول کو حق پہنچتا ہے, وہ ایک نظم کو جیسے مرضی پڑھے, ایک افسانے کو جیسے مرضی پڑھے, وہ چاہے تو اس کی 4 لائنوں پر پوری زندگی صرف کر لے. مثلا کی جانا میں کون بات لوگ اسی لائن پر اپنی پوری زندگی کا ردم ٹیون کر لیتے ہیں, وہ انڈیویجول کا مسئلہ. لیکن ذمہ دارانہ جو تنقیدی ایکٹیویٹی ہے اس میں تو آپ کو کوئی بھی فن پارہ ہے اس کا پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک سب کو انوالو کر کے کوئی انٹرپریٹیشن بنانی پڑے گی. اس کو ایک جینوئن لٹریری انٹرپریٹیشن کہیں گے. اگر کسی ایک پورشن کو آپ لے لیتے ہیں, باقی پورشن آپ کی انٹرپریٹیشن سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ لٹریری انٹرپریٹیشن نہیں. تو لہذا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی فن پارے کی 4 انٹرپریٹیشن ہو چکی ہیں, تو آپ نے اگر 5ویں ایڈ اپ کی ہے تو بہت انقلابی بات ہوتی ہے, ویری ریئر ہوتا ہے. تو لہذا اس طرح کی ڈسکشن کے جو آپ کا یعنی بے پیندہ کر دیں, آپ کو کسی جگہ آپ کو کھڑا نہ ہونے دیں, یہ ساری کی ساری اس کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کے کرٹیسزم سے کمٹمنٹ کا لفظ غائب ہو گیا.
آپ مجھے دکھا دیں کسی تحریر میں کمٹمنٹ کا لفظ. آج سے کچھ 20-25 سال پہلے کمٹمنٹ کے بغیر 2 جملے نہیں آگے چلتے تھے کہ پہلے بتائے جناب شاعر عجیب کہ اس کی کمٹمنٹ کیا ہے. یہ ہوتا تھا. تو کتنا پانی مر چکا ہے، اور ہماری ظاہر ہے کہ جو قومی تہذیبی شناخت ہے اس کے حوالے سے یہ ہمیں دور لے جا رہی ہے اس کو کیونکہ قومی مزاحمت پیدا ہوتی ہے اس سے. مثلا آپ دیکھیں یہ پاپ میوزک آیا تھا تو آپ کا تہذیبی جینس نے کیا کیا؟ وہ ایک الگ چیپٹر. اگر میں یہ بتانے لگوں کہ پاکستانی تہذیبی جینس جو ہمارا ہے اس نے کتنے حملے پسپا کیے ہیں انٹرنیشنل تھنک ٹینکس کے پاکستان کے بارے میں، یہ الگ سے میں کسی دن اس کا مجھے اجازت دیں گے اس پر لیکچر میں. تو یہ صرف ایک مثال دیتا ہوں. پاپ میوزک آیا، میرا شاگرد ہے جس نے گایا تھا کنے کنے جانا بلو دے کا، ایک دم آپ نے دیکھا تھا کہ کیا شور برپا ہو گیا. مگر آپ کے تہذیبی جینس نے نصرت فتح علی خان کو سامنے لے آیا ہو. نصرت فتح علی خان نے کریٹیوٹی دکھائی، اجتہاد کیا، ایک ماڈریٹ رستہ اختیار کیا اور سنبھال لیا. آج آپ کے کلاسیکل گھرانوں کے بچے جو ہیں وہ نئی نئی ٹیونوں میں عارفانہ کام کر رہے ہیں. انڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ کنے کنے جانا بلو دے گھر سے کہیں آگے جا چکے ہیں. ہمارے کنے کنے جانا بلو دے گھر والے اپنے گھروں کے چلے گئے ہیں. بہت بہت شکریہ. اس میں ایک